الوداع صرف ان کے لیے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو دل سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ غم مت کریں، جو چیز آپ سے چھین گئی ہے وہ کسی اور شکل میں آپ کو ضرور ملے گی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ روئے اور دنیا خوش ہوئی۔ اب زندگی ایسے جیو کہ جب آپ مریں تو دنیا روئے اور آپ خوش ہوں۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ جب دل کی آنکھ کھل جائے تو پھر تو ایسا سمندر بن جائے گا جس میں موتی پیدا ہوتے ہیں۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائیں۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ صبر کرو، چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے، اور انسان جب دنیا کو حقیر اور کمتر سمجھنے لگتا ہے تو اللہ پاک اس کو بے حساب مال و دولت سے نوازتا ہے، اور جب رب کریم دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف لوگوں کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ بے شک نماز ہی ساتھی ہوتی ہے دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ جب کوئی تم سے بدتمیزی کرتا ہے وہ تمہارا قرض دار بن جاتا ہے۔ اب تم بدلہ نہ لو اور اللہ پاک پر چھوڑ دو، پھر دیکھ لینا کہ کس کا مقام بلند ہوا۔ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنی توہین کرتے ہیں۔ گھر میں خیر و برکت لانا چاہتے ہو تو گھر سے دو چیزیں نکال دو۔ گھر میں دیواروں پر لگے جانوروں کے نقش، بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتا، ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ عقل مند کو نصیحت کرو گے تو وہ آپ سے محبت کرے گا، لیکن اگر بیوقوف کو سمجھاؤ گے تو وہ آپ سے نفرت کرے گا۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ یہی تمہاری عزت اور ذلت کی ذمہ دار ہے۔